بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی انہیں گننا چاہے تو یہ بات اس کے بس سے باہر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو مقامات فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا جو تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن میں مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عزت سے نوازا، اور صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں اور صرف مسلمان نہیں، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ وہ نبی جو تمام انبیاء اور رسل کے امام اور سب کے سردار ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے وہ دین دیا جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ، تمام ادیان سے اعلیٰ اور سب سے کامل و مکمل دین ہے، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں دی، اور سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سے بھی زیادہ سال گزر چکے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کسی قسم کا کوئی عیب، کسی قسم کا کوئی نقص باقی نہیں ہے۔ معروف ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں موجود تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں تھی کہ بعد کے لوگوں کو وہ کمی پوری کرنی پڑے۔ لیکن اب اس کا کیا کریں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کو قبول کر لیا۔ زمانہ صدیوں گزر گئی ہیں، لوگوں نے اس بات کو قبول کیے رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے دین اسلام میں اپنی طرف سے کچھ باتیں داخل کرنا شروع کر دیں،
اور ظاہر ہے کہ اپنے دلوں میں انہوں نے سوچا ہوا ہوگا، سوچتے رہے ہوں گے، آج والے سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام کون سا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس معیار کو طے کر لیتے ہیں کہ وہ اچھا کام کون سا ہے، جائز، شرعی، یا مختصر لفظ میں نیکی کیا ہے۔ اگر ہم نیکی کے معیار کو طے کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نیکی صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ارشاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حقیقت بنیاد کے مطابق ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے ہی سمجھتا رہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی وہ ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا وہ نیکی ہے، جس سے منع کیا اس سے بچے نیکی ہے، جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کریں نیکی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے باز رہیں نیکی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا وقت، جس کا زمانہ، جس کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آیا، آپ نے وہ کام کرنے کا حکم نہیں فرمایا، اور صرف حکم ہی نہیں فرمایا بلکہ خود بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں دیا، اور اگر کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اسے برقرار بھی نہیں رہنے دیا۔ اب سنت کی یہ تین شکلیں ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، عملی یا فعلی سنت، کرنے کا حکم دیا ہو، قولی سنت، اور یا کسی کو کرتے دیکھا اور اسے منع نہیں کیا بلکہ اسے برقرار رہنے دیا، تو یہ سنت کی تیسری شکل ہے جس کو تقریری سنت کہتے ہیں۔ اب نہ قولی ہو، نہ فعلی عملی ہو، نہ تقریری ہو، اور ہم سمجھیں کہ یہ نیکی ہوگی تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ ایک کام ہے۔ اور ایجاد کردہ کاموں کے سلسلہ میں ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کام جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، ہم اگر اسے اختیار کریں، وہ کام بظاہر بہت اچھا ہوگا، کام بہت اچھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں کیا، اللہ رب العزت نے وہاں کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ کام اچھا نہیں رہ سکتا۔ کام اصلاً اچھا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ اچھا نہیں رہے گا۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی اور دارمی میں ایک حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے ایک حرف قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا فلہ حسنہ، اسے نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور نیکی 10 گنا ہوتی ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمائی ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے گا اس کو اس نیکی کا 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اب قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، من قرأ حرفا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک حرف پڑھا نیکی ہے، نیکی 10 گنا۔ اور اسی ترمذی شریف کی حدیث میں، دارمی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا اقول الف لام میم کلمہ، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کتنی نیکی ہے قرآن کریم کی تلاوت؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین کب ہوتا ہے؟ جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ صحیح مسلم میں، ابو داؤد اور ترمذی میں، حدیث کی 3 معروف کتابوں میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی کہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہے تو کیوں نہ میں اسی کا کلام پڑھوں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ثواب نہیں ہوگا، یہ نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں یہ بھی موجود ہے، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار ہو جاؤ، مجھے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا ثواب رہا؟ منع کر دیا گیا ہے، ناجائز کام ہے، اور منع کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے الا انی نہیت، تو مجھے منع کر دیا گیا ہے، منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ قرآن کریم جیسی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت جیسی عبادت وہ سجدے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے، تو جس کام کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، نہ اس کام کرتے کو کسی کو دیکھا اور اسے برقرار رہنے دیا، اب ہم کہیں کہ یہ بھی نیکی ہوگا تو یہ نیکی نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دیکھنے میں وہ بڑا اچھا لگے گا، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کیا بات ہے اس کام کی، لیکن چونکہ اللہ رسول کے احکام کے منافی ہے لہٰذا وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی صرف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان فرمایا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی اوصاف ہیں، تھوڑے چند کلمات میں ہی، عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی کو تمہیں تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ میرے نبی کے لیے بہت مشقت والی اور بھاری ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس نے کوئی ایسا حکم تمہیں نہیں دیا، اللہ نے کوئی ایسا حکم تمہیں نہیں دیا جو تمہارے لیے مشقت کا باعث ہو۔ اگر کوئی کام امت کے لیے مشقت کا باعث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار نہیں فرمایا۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت کا باعث نہ سمجھتا تو میں کیا کر دیتا؟ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز سے پہلے، نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا اور نماز عشاء کو مؤخر کر کے، لیٹ کر کے پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ لیکن یہ کام چونکہ مشقت کا باعث بن سکتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہیں تم نیکیاں حاصل کرو، تم نیکیاں کماؤ، تمہارے لیے آسانیاں ہوں، اس بات کا میرا نبی تمہارے لیے بڑا حریص ہے۔ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے وہ بڑا شفیق اور بڑا مہربان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں بیان فرمائی گئیں کہ آپ بڑے مہربان ہیں اپنی امت کے لیے۔ اگر کوئی کام نیکی اور ثواب ہوتا تو یقیناً آپ ہمیں بتا کے گئے ہوتے، یہ اس آیت سے ہمیں اشارہ مل رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کام کو آپ نے کیا نہیں، کرنے کا حکم نہیں دیا، کسی کو کرتے دیکھا اور برقرار نہیں رہنے دیا، تو وہ کام نیکی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا چاہے کتنا اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، چاہے اس میں کتنی دولت خرچ کیوں نہ ہوتی ہو، چاہے اس میں آدمی کا کتنا وقت کیوں نہ لگتا ہو، لیکن وہ نیکی نہیں ہو سکتا، وہ محض ایک حسین دھوکہ ہے۔ نیکی نہیں ہے، وہ محض ایک حسین دھوکہ۔ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنایا۔ جو کچھ آپ کرتے رہے اور جو کچھ آپ فرماتے رہے وہ کر لو، وہی دین ہے، وہی نیکی ہے، وہی ثواب ہے۔
اور قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب کی آیت 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جتنے بھی لمحات ہیں وہ آج ہمارے پاس صحیح احادیث کی روشنی میں محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ قرار دیا تو اس کے بعد یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا بھی باقاعدہ انتظام کروا رکھا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ بہترین نمونہ کی شکل میں مسلمانوں کے سامنے موجود ہو، مسلمانوں کے سامنے آئے، اور واقعتاً اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، ایک سلسلہ چلتا رہا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ احادیث رسول آگے بڑھتی چلی گئیں، اور آج ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکمل نمونہ ہزارہ حدیث کی شکل میں، صحیح سند سے ثابت حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اگر ایک کام اس میں ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، نہ اس کام کو کرنے کا آپ نے حکم دیا، ہم اس کام کو کیسے کہہ لیں کہ یہ کام جو ہے وہ جائز ہے، صحیح ہے، نیکی ہے، ثواب ہے؟ وہ کام نیکی اور ثواب نہیں ہو سکتا۔ وہ کام یقیناً ہماری اپنی خواہشات، ہماری اپنی مرضیوں کے نتیجہ میں ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر انجام دینے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور ہمارے لوگ اسے نیکی ثواب سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اگر کسی کو روکا جائے تو تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کون؟ یہ کیا لوگ ہیں، دیکھو یہ نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے اس کو نیکی ثابت تو کرو۔ قرآن کریم اور حدیث رسول کی روشنی میں اسے نیکی ثابت کرو، پھر نیکی کہو۔ وہ بات نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کے معاملات کو ہمارے یہاں بڑی پابندی سے ادا کیا جاتا ہے، جن کو اگر ایجاد بندہ، ہماری خود ساختہ چیزیں، ایجادات، خرافات، بلکہ ایک لفظ بڑا گراں گزرتا ہے اس طرح کے لوگوں کو، اگر کہا جائے کہ یہ کام بدعت ہے تو وہ بدعت جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اس طرح کے کاموں کو تم بدعت ہے کیا؟ میں نے پہلے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ نیکی کا معیار مقرر کریں، نیکی کیا ہے، اور اس معیار کو مقرر کریں گے تو ساتھ ہی آٹومیٹکلی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ اہل علم نے بدعت کا جو تعارف کروایا ہے اس میں ہے کہ موقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موقع آیا، آپ نے وہ کام نہیں کیا، کسی کو کرنے کا حکم نہیں دیا، کسی کو کرتے دیکھا اور پھر آپ نے برقرار نہیں رہنے دیا، یہ بدعت ہے۔ کیونکہ موقع بھی آیا، امر مانے بھی کوئی نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پیسہ کمی نہیں ہے، وقت کی کمی نہیں ہے، حالات سب اجازت دے رہے ہیں، سازگار ہیں، پھر بھی آپ نے نہ کیا یا کرنے کا حکم دیا، تو وہ کام نیکی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بھائیوں کا، ہمارے مسلمانوں کا یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور قاضی نہیں مانتے۔ کم از کم یہ چاہیے کہ کچھ دنیاوی معاملات میں ہم کچھ کر گزرے، بات الگ ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے اصول تجارت بھی بتائے ہیں، لیکن چلیے جس کو ہم نیکی اور ثواب سمجھ رہے ہیں، کم از کم اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاضی مان لیں، راہب و رہنما مان لیں، اپنی مرضیاں نہ کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بھی معاملے میں جس میں تنازع ہو جائے، جیسے یہ مختلف معاملات ہیں، خاص طور پر بدعات ہیں، کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں، نہیں جی یہ جائز ہے، اجر ہے، ثواب ہے، شرع ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ منع ہے، گناہ ہے۔ اگر ایسا کہیں تنازع ہو جائے تو
اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی مقرر کیا ہے۔ ایک عام سا اصول تو یہ ہے کہ آپ اس کام کو قرآن کریم پر پیش کریں، وہاں سے اجازت نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر پیش کریں، وہاں سے بھی اجازت نہیں ملتی، چلیے ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے عمل کو بھی کہا کہ وہ بھی تمہارے لیے سنت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور۔ نبی سے فرمایا کہ تم پر میری سنت، میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت، اس کو لازم پکڑنا واجب ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ان کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، آپ کے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعات سے، ایجادات سے، اختراعات سے، خرافات سے بچ جاؤ۔ اور پھر ان ایجادات خرافات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر حکم دے دیا کہ یہ جو بدعتیں ہیں یہ گناہ ہیں، گمراہی ہیں، اور یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت قسمیں کھائی ہیں، مختلف چیزوں کی، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، مکہ کی، بہت قسمیں کھائی ہیں، لیکن اپنی ذات کی قسم قرآن کریم میں اللہ نے یہاں کھائی ہے۔ فلا وربک، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے۔ اور آگے بتایا کیا ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے اختلافی معاملات میں تمہیں اپنا قاضی، اپنا حکم، اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ بھی نہیں کہ مان تو لیا لیکن لگے مارے بندے والا سودا، نہیں، اپنے دل میں پھر یہ کسی قسم کی تنگی، کوئی حرج بھی نہ پائیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور یہ تمہیں قاضی ماننے پر اپنا سر جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کریں کسی معاملے میں، ظاہر کے مذہبی اختلافات، مسلکی اختلافات، یہ تنازعات ہوتے رہتے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیت پیش کریں پرواہ نہیں، حدیث رسول پیش کریں، جب قرآن کی آیت کی ایک آدمی پرواہ نہ کرے گا تو حدیث رسول کی وہ پرواہ کہاں کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قسم کھا کر، اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنا قاضی نہ مان لے، اپنے فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ لیکن ہمارے یہاں بات سنیں گے، قرآن کریم کی آیت سنی ہے، حدیث رسول سنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، کہ اب سر تسلیم خم کر لیں، بات ختم ہو گئی، نہیں، سن لی، اور اس کے بعد دل میں یہ گرہ بھی باندھے ہوئے ہیں کہ ہاں جائیں گے، پوچھیں گے، اپنے مفتی سے بات کریں گے، اپنے مولانا سے بات کریں گے، معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے اگر بات کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا کہ یہ قرآن سنیں، حدیث سنیں، اور اس کے بعد یہ سر تسلیم خم کر لیں، وہ بات یہاں نہ آئی۔ ہمارا بہت بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی، اپنے علماء کی مرضی، اپنے پیش امام کی مرضی، اپنے فلاں کی مرضی، ہر کسی کی مرضی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی مرضی کی پرواہ نہیں کرتے، جو کہ یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔
اگر ایک کام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک کام ہمیں بظاہر بڑا اچھا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ رسول کی سنت کے خلاف ہے، تو وہ اچھا نہیں رہے گا، وہ ثواب ہی نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بڑی معروف ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیث آئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر 3 لوگ آئے اور آ کے انہوں نے گھر سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کا عمل مبارک کیسا تھا؟ گھر والوں نے بتایا کہ آپ یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ سورۃ الفتح کے شروع میں اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے تمہارے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ اتنا عمل کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہمیں تو اب بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے، یہ تو تھوڑا سا عمل ہے لیکن چونکہ آپ کو اللہ نے بخش رکھا ہے۔ اب کیا ہوا؟ تینوں میں سے کہتا ہے اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں تو آج کے بعد ساری رات قیام کیا کروں گا، ساری رات نماز پڑھا کروں گا، میں سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم ولا افطر ابدا، میں انا اصوم اب ابدا ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں تو عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے، نہ شادی ہوگی، نہ اولاد ہوگی، نہ کھانے پکانے کی لمبی فکر رہے گی، ہم ساری عمر عبادت۔ یہ عہد کر کے تینوں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بات ہوئی تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے کچھ دوست، آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی آئے تھے، اس طرح کی بات کر کے چلے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ان کے پیچھے گئے، اور جہاں وہ دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر فرمایا اانتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یوں یوں کہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کہہ کے آئے تھے، انہوں نے کہا جی رسول اللہ ہم ہی نے کہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھو واللہ، پہلی بات یہ کہ آپ نے باقاعدہ قسم کھائی اللہ کی، واللہ انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا انا اصوم و افطر، روزہ رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ انا اصوم و افطر و انا انام، انا اقوم و ارقد، میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے 1 2 3 4 نہیں، کتب سیرت میں یہ بات معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہو گئیں، 2 آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا گئیں۔ جس وقت آپ نے خود وفات پائی 9 بیویاں آپ کے گھر میں موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا میں تو کئی عورتوں سے شادی کیے ہوئے ہوں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا، اب یہاں ہے وہ بات اصل جو ہمارے یہاں جس کی پرواہ نہیں کی جاتی، یہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من اعرض عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے عمل سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے آپ کہیے کہ ان تینوں کاموں میں سے کوئی برا کام ہے؟ رات بھر نماز پڑھنا ہم کہیں گے خوش نصیب ہے وہ،
ساری عمر روزہ رکھے، ہم کہیں گے بڑا سعادت مند ہے۔ شادی نہ کرے، شادی بیاہ کے بال بچوں کے جھنجھٹوں میں پڑے بغیر عبادت میں مشغول رہے، کیا بات۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے عمل کو ناجائز قرار دے دیا، کہا نہیں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میری کئی بیویاں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو غلط قرار دے دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ اصول رکھیں کہ جو چیز ہمیں کتاب اللہ سے ملے، جو چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، وہ لے لیں، اور جس سے اللہ رسول منع کر دیں اس سے ہم رک جائیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، کرنے کا حکم دے دیں یا جس سے منع کر دیں، وہ اختیار کر لو، فَخُذُوهُ، اسے اختیار کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا رسول منع کر دے اسے باز، جس کا حکم دے وہ کر لو، جس سے روک دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے خود یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ تو دین یہی ہے کہ جو چیز اللہ رسول کی طرف سے ثابت ہے وہ لے لیں، جو اللہ رسول کی طرف سے ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس وقت دین اسلام میں اتنی بدعات و خرافات داخل کر چکے ہیں کہ جن کا گننا بھی کوئی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس قدر ہیں کہ آدمی کہے کہ میں نے اب کتاب لکھی اور اس میں ساری بدعات جمع کر دی ہیں، ممکن ہی نہیں۔ کیا معلوم کس علاقے میں کون سی بدعت چل رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی بدعات جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک بدعت دنیا میں آتی ہے، دنیا میں اپنے پاؤں جماتی ہے، تو اس کی جگہ ایک سنت اٹھا دی جاتی ہے۔ سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ ایک صحابی، ایک تابعی حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبتدع قوم فی دینہم بدعہ، کوئی بھی قوم، مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم، کوئی بھی قوم اپنے دین میں اگر ایک بدعت ایجاد کرتی ہے، الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، اللہ ان لوگوں میں سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، ثم لا یعیدہا الیہم الی یوم القیامہ، اور وہ سنت ان میں پلٹ کر قیامت تک نہیں آتی۔ کتنا بڑا نقصان ہے بدعت کا کہ ایک بدعت آئی، اس کی جگہ سے ایک سنت گئی۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی مذمت ان بدعات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جتنی بدعات قیامت تک ان کی ہوتی آ رہی ہے، ہوتی رہے گی، اتنی مذمت شاید کسی دوسرے کام کی نہیں ہوئی، لیکن یہ اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی۔ پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے۔ شاید لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، خطبہ مسنونہ، اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ عوام اگر نہیں سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ معقول ہے کہ ہر کوئی عربی نہیں جانتا۔ علماء کرام تو جانتے ہیں، دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، بریلوی ہیں، مالکی، حنبلی، کوئی بھی ہیں، جو علماء ہیں وہ تو عربی جانتے ہیں نا اچھی طرح۔ علماء کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون خطبہ ہے، مشہور خطبہ جو نکاح میں پڑھا جاتا ہے، وہ خطبہ جو جمعہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے، جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، درسوں کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، وہ عربی میں ہے، اور علماء جانتے ہیں۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کو اس کا ترجمہ تشریح کر کے بھی بتائیں۔ ان الحمدللہ سے خطبہ شروع ہوتا ہے، اور آگے جا کے ہے اما بعد، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کا کلام، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وشر الامور محدثاتها،
بدترین کام وہ ہیں جو دین میں ایجاد کیے گئے ہوں، دین میں بنا کے داخل کیے گئے ہوں۔ اور ساتھ فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نیا کام داخل کیا گیا جس کا اللہ رسول کی طرف سے حکم نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ہر بدعت کی گمراہی ہے۔ یہاں تک یہ حدیث جو ہے یہ بڑی معروف ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ لیکن آگے جو آخری کلمات ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ کل ضلالۃ فی النار جو ہیں یہ سنن نسائی میں ہیں اور صحیح سند سے یہ بھی ثابت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ ساری حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم۔ جب ہر بدعت گمراہی ہے تو یہاں پھر اب بتائیے وہ جو کہتے ہیں بدعہ حسنہ اور بدعہ سیئہ، یہ تقسیم کیسے کریں گے؟ یہ تقسیم شرعاً ویسے بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر اس تقسیم کو کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر حدیث رسول فٹ کریں، کل بدعت ضلالہ یا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، حسنہ کہو سیئہ کہو، بدعت گمراہی۔ اگر بدعت کی کوئی تقسیم کی جا سکتی ہے تو وہ صرف یہ کہ بدعہ دینیہ بدعہ دنیویہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دینی بدعت ہے جو گناہ ہے، اور یہ دنیاوی بدعت ہے یہ گناہ نہیں ہے۔ اور دنیاوی بدعت کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ جو خاص طور پر بدعت پر عمل کرتے ہیں، بدعت کا پرچار کرتے ہیں، بدعت کے داعی ہیں، ان لوگوں کے سامنے بدعت کا تذکرہ کریں تو وہ فوری طور پر جھٹ سے پڑھتے ہی پہلے نمبر پر آپ کو پکڑیں گے۔ تم نے گھڑی باندھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں باندھی تھی۔ تم نے چشمہ لگایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا تھا۔ تم لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ تم گاڑی استعمال کرتے، وہ اللہ کے بندے یہ دنیا کی ایجادات ہیں، ہم ان چیزوں کو دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، یہ دنیا ہے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں۔ اللہ نے پہلے نعمتیں گنی کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دیں، اور آخر میں فرما وَيَخْلُقُ، اور ابھی اللہ تمہارے لیے وہ نعمتیں بھی پیدا کرے گا، وہ نعمتیں بھی تمہارے لیے تخلیق فرمائے گا۔ یخلق وَيَخْلُقُ مَا یشاء، جو اللہ چاہے گا۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، نعمت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، اجر و ثواب اور دین سمجھ کر نہیں۔ دینی دنیاوی تقسیم کریں تو ممکن، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں بدعت کی سیئہ اور حسنہ تقسیم کروں وہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کھینچتان کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ان کلمات کی طرف لے جائیں، بات پھر وہ لمبی ہو جائے گی۔ ہم نے اس سلسلہ میں اپنے بعض رسائل میں بعض کتب میں یہ بات تفصیل سے ذکر کی ہے کہ وہ بات یہاں فٹ نہیں ہوتی۔ نعمت البدعۃ ھذہ، جو تراویح کی جماعت کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کہتے ہیں لو جی وہ ثابت ہے کہ وہ سیئہ اور حسنہ وہاں سے، اگر اس کو سیئہ حسنہ کی تقسیم میں داخل کریں گے تو بتائیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ۔ بتائیے اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کبھی کسی آدمی نے اس معنی کا ترجمہ یا اس معنی کا مفہوم رنگ ہی لیا ہے کہ اللہ کا رنگ؟ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا یا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ عربوں میں قرآن کریم میں یہ باتیں موجود ہیں، احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں، عربوں کے یہاں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ کبھی کبھی لغوی معنی لے لیتے ہیں، یا ایک ایسا کام جو پہلے سے ہو رہا تھا درمیان میں رک گیا پھر شروع ہو گیا تو اس کو بھی انہی معنوں میں لے لیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک نہیں، لغوی معنوں کے علاوہ جو معروف اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ اب صبغت اللہ میں وہ لغوی معنی رنگ نہیں ہے،
سبق آپ جانتے ہیں نا، پینٹس کو کہتے ہیں سبق، اسباغ یہاں عربوں میں تو یہ بڑا مشہور ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس کام کو بدعت کا لفظ دیا ہے نعمت البدع، تو ہی کوئی آدمی بتائے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت سے تراویح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اگر کوئی جماعت سے تراویح کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح پڑھنے کا انکار کرے، پھر مان سکتے ہیں کہ وہاں بدعت کا معنی بدعتی ہے، اور یہی بدعت جو ہم لیتے ہیں۔ تراویح کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، آپ نے جماعت کروائی، اور پھر کرواتے کرواتے آپ نے تیسرے دن روک دی اور فرمایا کہ خشیت ان تفرض علیکم، اگر میں مسلسل جماعت کراتا رہا تو کہیں یہ تراویح باجماعت تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی پر رہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ اب تو وہ معاملہ نہیں رہا کہ وحی نازل ہو جائے گی، تراویح جو ہے وہ ہم پہ واجب ہو جائے گی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک تھا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب تو ہمیں اس کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، حضرت عمر فاروق نے اس بات کی، اس کام کی دوبارہ سے تنظیم کر دی، دوبارہ سے لوگوں کو کہا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن تراویح پڑھائی ہے، اب ہم پھر سے اسی طرح پڑھا کریں گے۔ اس لفظ کو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، تب آپ نے یہ بات فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، ہمارے یہاں تو وہ کام کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں نہیں، قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، خلفۂ راشدین کے یہاں نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ صحابہ میں بھی نہیں، تابعین میں بھی نہیں، تبع 400 سال کے بعد کوئی کام آتا ہے، 600 سال کے بعد کوئی کام آتا ہے، اور بہت سارے کام تو ہیں جو ہمارے یہاں شروع ہوئے برصغیر پاک و ہند میں۔ اب یہ سارا معاملہ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان لوگ اس بات کو سمجھیں کہ دین وہ ہے جو کتاب و سنت ہے، اور جس چیز پر کتاب و سنت کی طرف سے کوئی دلیل نہ ملتی ہو اس کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعات ہمارے حضرت حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے مطابق ہمارے ملکوں میں اتنی بدعات چھائی ہوئی ہیں کہ آج سنتوں پر بدعات کا اتنا غلبہ ہوتا جا رہا ہے کہ سنتیں گم ہوتی جا رہی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قرآن و سنت سے ثابت شدہ جو اعمال ہیں ان کی پابندی کریں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ اب ہم اگر بدعات کو گنانا شروع کریں گے تو ماہ محرم گزر گیا، کیا کیا کچھ ہوتا رہا، شیعہ بھی کرتے رہے، سنی بھی کرتے رہے۔ اب سفر کا مہینہ آ گیا، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، شیعہ بھی کر رہے، سنی بھی کر رہے۔ اب ان کا نام لے لے کر ایک ایک کر کے گنیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا تو ممکن ہے کچھ باتوں کا تذکرہ نام لے کر ہم آئندہ کسی موقع پر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اسلام کو اپنانے، صحیح اسلام کو سمجھنے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں اسلام کے نام سے معروف ہو چکی ہیں لیکن اسلام نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو ان سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی بلا وبا سے محفوظ رکھے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ تندرستی شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے، اور جن لوگوں کو کوئی بھی مسائل، کسی طرح کے بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل کو آسان فرمائے، حل کرے، اور تمام مسلمانوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔